جنات کے انتقام کی ایک لرزا دینے والی پراسرار کہانی۔ سامنے تختے پر پڑے آدمی کے ہاتھ پاؤں نادیدہ قوتوں نے مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ ہیلو دوستو، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوری وائس میں سواگت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آیا ہوں وہ بےحد ہی ڈراؤنی اور خوفناک کہانی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کا ٹائٹل ہے جناتوں کا انتقام۔ تو دوستو، زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آخر جناتوں کا انتقام کیا تھا۔ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں جنات کے انتقام کی ایک لرزا دینے والی پراسرار کہانی۔ سامنے تختے پر پڑے آدمی کے ہاتھ پاؤں نادیدہ قوتوں نے مضبوطی سے تھام رکھے تھے اور وہ تڑپتا ہوا خوف سے چیختا خود کو ان نادیدہ شکنجوں سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر جسم میں قوت مفاہمت ختم ہو گئی تو خود کو حالات کے بہتے دریا کے حوالے کر کے وہ ساکت ہو گیا اور مستقبل کے خوف سے سوچ کر سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر اچانک احتراماً پڑھے جانے والے کلمات کی بہت سی آوازوں سے آنکھیں کھلیں تو خود کو تخت پر اسی حالت میں پڑا پایا۔ ہر بیتے پل کے ساتھ آوازوں کی شدت میں تیزی آ رہی تھی اور اچانک ایک بہت بڑا پرندہ ہوا میں نمودار ہوا جس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے زمین سے پتے ہوا میں اڑنے لگے۔ مٹی آنکھوں میں پڑنے سے بینچ پر پڑا آدمی بینائی کی قوت سے بھی کچھ لمحوں کے لیے محروم ہو گیا۔ آنکھوں اور منظر سے گرد ہٹی تو منظر دیکھ کر آدمی کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ سامنے بیٹھا پرندہ ویسے تو پرندوں جیسا تھا مگر اس کا منہ انسانوں سے مشابہت رکھتا تھا، مگر پرندے کی آنکھیں باہر کی جانب آنتوں سے لٹکی ہوئی تھیں اور زبان سانپ کی طرح لمبی اور دو منہ تھے جس کے آخری سرے پر کالی گیند نما چیز لٹک رہی تھی اور اس گیند نما گول چیز سے بدبو کے بھپکے فضا میں پھیل رہے تھے جو گوشت کے گلنے سڑنے کے تھے، اور جب پرندہ منہ کھول کر خوفناک آواز نکالتا تو ساتھ ہی اس گول چیز سے کیڑے ٹپک ٹپک کر گرتے۔ پرندہ تخت پر پڑے آدمی پر منڈلانے لگتا اور پھر ساتھ ساتھ آوازیں نکالتا جس سے زبان پر موجود گول گیند نما چیز سے کیڑے نکلتے اور آدمی پر گرنے سے پہلے وہ کیڑے ہوا میں آگ کے چھوٹے چھوٹے انگارے بن جاتے اور آدمی کے جسم پر گر کر جسم کو جلا کر وہ خود راکھ بن جاتے۔ آدمی کی کربناک چیخیں فضا میں بلند ہوتی۔ پرندے نے یہ عمل 3 بار دہرایا اور آخرکار ایک درخت پر جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یار چلو پکنک کا منصوبہ بناتے ہیں، بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں جا کر رات بسر کریں گے اور پھر اگلی دوپہر واپس آ جائیں گے۔ 3 دوستوں کے گروپ میں سے دلاور جو سیاحت کا شوقین تھا اس نے باقی 2 دوستوں کو مشورہ دیا۔ فرجاد جو بس دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کو ہی تفریح سمجھتا تھا اس نے بھی دلاور کی حامی بھر لی۔ جبار جو کہ بھوتوں چڑیلوں اور غیر مرئی قوتوں میں دلچسپی رکھتا تھا اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس سے اچھا ہے کہ میں کوہ مردار یعنی بلوچستان کے آسیب زدہ پہاڑ پر جا کر کچھ غیر مرئی مخلوقات کا سامنا کراؤں۔ یہ سننا تھا کہ دلاور نے جبار کو پرجوش ہوتے ہوئے بتایا کہ یہ پکنک پوائنٹ بھی آسیبی پہاڑی کے قریب ہی ہے جہاں سے ایسے بہت سے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ فرجاد نے یہ سن کر فوراً کہا یار میں تو نہیں جاؤں گا ایسی جگہ، مجھے زندگی پیاری ہے اپنی۔ ارے چپ کرو، ڈر کے آگے جیت ہے، دلاور نے فرجاد کو جوش دلانے کے لیے کہا۔ فرجاد خاموش ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ تینوں جمعے کے دن بولان کے نزدیک ایک پکنک پوائنٹ کے لیے سپہر کو نکلیں گے۔ کھانے پینے کا سامان، کمبل، بستر، چکن وغیرہ سب نے مل بانٹ کر ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ بروز جمعہ وقت مقررہ پر تینوں مہران گاڑی میں بولان کے آسیبی پکنک پوائنٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور دن چھوٹے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے پکنک پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو چکا تھا، مگر خوش قسمتی سے روشنی تھی۔ تینوں دوستوں نے آسیب زدہ پہاڑ کے اوپر جا کر رات بسر کرنے کے لیے جگہ منتخب کی اور اپنے ہمراہ لائے ایک ٹینٹ میں بستر وغیرہ ترتیب سے رکھ دیے۔ جبار نے ٹینٹ کے سامنے آگ جلانے کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی اپنے ساتھ لائی لکڑیوں کو نظر آتش کرنے لگ گیا۔
आग जल गई तो फरजाद और दिलावर खाना पकाने लगे, जबकि जब्बार को हाथ तापते हुए न जाने क्या सूझी कि उठकर पहाड़ पर मौजूद सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके जगह जगह ढेरियां बनाने लगा, यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी से ढेरियां बनाते हुए पहाड़ के दामन तक आ गया। हर तरफ अंधेरे का राज था। फिर जेब से लाइटर निकालकर पहाड़ के दामन में मौजूद प्लास्टिक के शॉपर जो सयाहों ने फेंके हुए थे जमा करके आग का अलाव तैयार करने लगा। जब आग भड़क उठी तो एक लंबी लकड़ी को सुलगाकर आग लगाकर पहाड़ पर मौजूद अपनी जमा की हुई झाड़ियों को आग लगाने लगा। देखते ही देखते झाड़ियों को तेज़ी से आग अपनी लपेट में लेने लगी। दूर से देखने पर यूं लगता था जैसे पहाड़ को आग अपनी लपेट में ले रही है। जब वो पहाड़ की चोटी पर टेंट के पास पहुंचा और आखिरी झाड़ी को आग लगाई तो दिलावर ने उसे गुस्से से आवाज़ दी कि ये क्या कर रहे हो बदबख्त, ऐसी आसेबी जगहों पर बिला ज़रूरत आग नहीं जलाते। पहाड़ से नीचे देखो ज़रा दिलावर, जब्बार ने फलक शगाफ कहका लगा कर कहा। दिलावर ने पहाड़ की चोटी से नीचे झांका तो पहाड़ पर जगह जगह आग जल रही थी। अब तक दिलावर इसी मंजर की ताब नहीं ला सका था कि जब्बार ने, जो दिलावर और फरजाद को बगैर बताए अपने साथ पिस्तौल लाया था, धड़ाधड़ हवाई फायर करने लगा। पहाड़ों में फायर की आवाज़ गूंज रही थी जो किसी भी इंसान की खौफ से सांसें रोकने की सलाहियत रखती थी। इस बार फरजाद ने चिल्ला चिल्ला कर जब्बार को फायरिंग से रोकने का कहा, जिस पर जब्बार ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी वजह से फायरिंग रोक रहा हूँ, वरना सारी पिकनिक की जान तो इसी हिस्से में थी। पहाड़ पर लगी आग धीरे धीरे बुझ गई। पहाड़ पर आग की वजह से फैली रोशनी गायब हो गई। तीनों दोस्त पल भर में जब्बार की कार्रवाई को भूलकर खाना खाने लगे। रात के तकरीबन 10 बजे थे। जब्बार ने अपने साथ लाए हुए चार्जेबल डेक पर ऊंची आवाज़ में गाने चला दिए। फिज़ा में डेक की आवाज़ दुगनी होकर गूंज रही थी। फरजाद को ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जबकि दिलावर और जब्बार कभी मौसीकी की ताल पर रक्स करने लगते तो कभी बैठकर पुराने किस्से छेड़ देते। डेक की चार्जिंग ख़त्म हुई तो फरजाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर तीनों ने लूडो खेलने का फ़ैसला किया। लूडो के 6-7 राउंड लगाने के बाद तीनों ने सोने का प्रोग्राम बनाया ही था कि अचानक पहाड़ पर तेज़ हवाएं चलने लगीं, जिससे लग रहा था कि टेंट अभी उड़ जाएगा। जब्बार ने बाकी दोनों को टेंट में बैठने को कहा और पास पड़े कुछ भारी पत्थर उठाकर टेंट के कोनों में वज़न के लिए रखकर टेंट की जिप बंद करके वो खुद भी टेंट के अंदर लेट गया। तीनों मौसम के तेवरों को ख़राब समझकर अंदर टेंट में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन बाहर से आती हुई हवा की आवाज़ रूह का इस्तेहसाल करने के लिए काफ़ी थी। यूं लग रहा था जैसे टेंट के बाहर समंदर का पानी ठाटे मार रहा है और किसी भी वक्त टेंट को अपनी मौजों के साथ बहाकर ले जाएगा। जब्बार ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए बाहर मौसम के तेवर देखने के लिए टेंट की जिप खोलकर सर बाहर निकाला तो हैरत का शदीद झटका जब्बार का मुंतज़िर था। बाहर का माहौल साफ सुथरा था। हवा के नरम नरम झोंके थे जो माहौल को ताजगी बख्श रहे थे। जब्बार ने घबराकर टेंट की जिप बंद कर दी। हैरत का दूसरा झटका अब जब्बार के लिए टेंट के अंदर मुंतज़िर था। वही तूफ़ानी हवा की आवाज़ें टेंट के अंदर गूंज रही थीं। चूँकि जब्बार मजबूत आसाब का मालिक था तो हवास पर काबू पाकर कहने लगा, सो जाओ, मौसम खुद ठीक हो जाएगा। उसके ये जुमले बाकी दोनों को भी ताज्जुब में मुब्तला कर गए। 2 बड़े बरगद के कदीम दरख्तों से रात के वक्त चमगादड़ों की भयानक चीखें फिजा में बुलंद हो रही थीं और चमगादड़ों के बसेरे से ऐन निचली शाखों पर 2 नौजवान लटके हुए थे, जिनके सर ज़मीन की तरफ और टांगें आसमान की तरफ चमगादड़ों से मुशाबत रखते हुए बांधी गई थीं। चमगादड़ों के मुंह से खून टपक रहा था जो नीचे लटके नौजवानों को भिगो रहा था। खून की बू इतनी तेज़ थी कि सांस लेना भी दुश्वार था। दोनों नौजवानों में से एक नौजवान बार बार दूसरे को आवाज़ लगाता, फरजाद तुम ठीक हो? उसे इस हाल में भी अपने साथी की परवाह थी। फरजाद जो उल्टा लटका रहने की वजह से नसों को फटता महसूस कर रहा था, होले से जिंदा होने का सबूत देता। पिछले कई घंटों से वो दोनों मुसलसल इस बदबूदार और खौफनाक दरख्त पर उल्टे लटके हुए थे। सोने पर सुहागा ये था कि चमगादड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानें भरना शुरू कर दिया। हर गुजरता लम्हा उन्हें मौत की आगोश में ले जाने के लिए कट रहा था। फरजाद बेटा,
میں اگلے مہینے ہی نوشین کے گھر بات پکی کراؤں گی. تم اس بار جو تنخواہ ملے نا جوڑ کے رکھ دینا. اکلوتے فرجاد کی ماں اس کی منگنی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرانے کی درینا خواہش کی تکمیل ہونے پر خوشی سے کہہ رہی تھی. میرا بیٹا دولہا بنے گا. باپ نے فرجاد کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اچانک فرجاد ماضی کے جھروکوں کو چیرتا ہوا حال میں آ گیا تھا. الٹے لٹکے لٹکے سر کی نسیں دھیرے دھیرے پہلے سے زیادہ پھول چکی تھیں. پہلے منہ لال سرخ تھا، اب نیلا ہو چکا تھا. درد کی شدت سے چیخ مارنا چاہتا تھا مگر جسم میں اتنی سکت نہ تھی. آنکھوں کے سامنے دھندلکا چھایا ہوا تھا اور اچانک اماں، ابا اور نوشین سامنے آئیں. خوش ہوتی ماں، ماتھے پر بوسہ دیتا باپ اور فرجاد کے آنگن میں کھنکھناتی ہنسی بکھیرتی نوشین. درخت پر لٹکا فرجاد ایک دردناک چیخ مار کر ساکت ہو گیا. دلاور نے فرجاد کے وجود کو جھولتے دیکھا. فرجاد نے آخری بار اپنی تمام تر طاقت جمع کی. وہ چیخا اور پھر موت کی آغوش میں چلا گیا. دلاور فرجاد سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے اب تک زندہ تھا. وہ فرجاد کو آوازیں دے رہا تھا مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. آخر تھک ہار کر خاموش ہو گیا. چمگادڑوں نے فرجاد کی طرف رفتار بڑھائی ہوئی تھی اور دلاور کی چھٹی حس اسے فرجاد کی موت سے بھی زیادہ بھیانک سانیہ نمودار ہونے کا اندیہ دے رہی تھی. جب تک چمگادڑ فرجاد تک پہنچی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی مگر منظر نمایاں نہیں تھا. مگر گوشت کی چیڑ پھاڑ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. یہ آوازیں فرجاد کی لاش کی جانب سے آ رہی تھیں. روشنی نے اندھیرے کو سمیٹ لیا تو سامنے کے منظر کو دیکھ کر دلاور کی چیخیں نکل گئیں. سامنے فرجاد کی لاش نہیں، اب ڈھانچہ لٹک رہا تھا اور اب بھی ارد گرد چمگادڑوں کا جھرمٹ تھا. ان چمگادڑوں کے منہ میں نوکیلے دانت تھے جن سے انہوں نے فرجاد کی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے چٹ کر دیا تھا. مگر ایک انوکھی بات جو دلاور کو فوراً نظر آ گئی کہ فرجاد کی آنکھیں کھوپڑی میں سے ہی سلامت موجود تھیں اور یہاں وہاں حرکت کر رہی تھیں جیسے فرجاد یہاں وہاں دیکھ رہا ہو. دلاور حیران تھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے. جیسے ہی دن کی روشنی تیز ہوئی چمگادڑوں نے فرجاد کے ڈھانچے کے ارد گرد کے جھرمٹ کو ختم کیا اور درخت سے نیچے اترنے لگیں. جیسے جیسے چمگادڑ درخت سے نیچے اترتی وہ کالے لباس نما انسان میں تبدیل ہو جاتی. اس کا منہ لباس کے ساتھ موجود ٹوپی سے ڈھک جاتا. پھر وہ ہاتھوں اور ٹانگوں پر جانوروں کی مانند زمین پر چلنے لگ جاتے. یہ اتنی تیزی سے چل کر غائب ہو جاتے کہ دلاور کو ان کے جانے کی سمت کا اندازہ بھی نہ ہو پاتا. بس ایک کالا ہیولا سا آنکھوں کے سامنے آتا اور یہ جا وہ جا. تقریباً گھنٹے بعد جب تینوں نیند کی نیم غنودگی میں تھے باہر سے پتھر برسنے کی آوازوں پر ہوش میں آ گئے. تینوں حواس باختہ ہو گئے کیونکہ نہ وہ ٹینٹ میں رہ سکتے تھے اور نہ ہی باہر جا سکتے تھے. باہر پتھروں کی بارش تھی اور ٹینٹ کپڑے کا تھا جو ان پتھروں کی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. مگر تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا کہ کوئی بھی باہر نہیں جائے گا. کافی وقت گزرنے کے بعد پتھروں کی آواز تھم گئی. جبار نے اب کی بار پھر سے ٹینٹ کی زپ کھول کر باہر جھانکا. سکوت، گہرا سکوت. اتنی خاموشی کہ جبار کو قبرستان کی خاموشی یاد آ گئی جہاں وہ بھوتوں کے چکروں میں ایڈونچر کے لیے گیا تھا مگر خاموشی سے گھبرا کر واپس آ گیا تھا. ٹینٹ کی زپ بند کر کے تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی تک جائیں گے اور اس علاقے سے ابھی کے ابھی نکلیں گے. تینوں آہستہ آہستہ ٹینٹ سے باہر نکلے. جبار نے ہاتھ میں ٹارچ اٹھا لی مگر بٹن آن نہیں کیا. تینوں خاموشی سے سانس کی آواز کو بھی روکے نیچے اترنے لگے مگر جبار کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑ کی ڈھیلوان سے گھسٹتا ہوا گرا تھا مگر خوش قسمتی سے کسی جھاڑی میں پھنس گیا. ابھی دلاور اور فرجاد یہ صدمہ نہیں برداشت کر پائے تھے کہ پہاڑ پر جبار نے جن جھاڑیوں کو آگ لگائی تھی وہ واپس سلگ اٹھیں. پہاڑ پھر سے روشن ہو گیا. دلاور اور فرجاد نے جبار کی جانب دوڑ لگا دی. گرتے پڑتے فرجاد کو اٹھا کر وہ نیچے اترنے لگے. آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور تپش سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا. دلاور اور فرجاد کو جبار ایک بڑے پتھر کے پاس اوندھے منہ پڑا ملا تھا. دونوں نے جبار کو سہارا دیا اور نیچے کھڑی گاڑی کے پاس لے جانے لگے. ابھی وہ آدھا راستہ ہی طے کر پائے تھے کہ پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر برسنے لگے. دلاور نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا. پتھر ان پر گرتے تو نرم روئی کے گولوں جیسے لگتے. اس کا مطلب تھا کہ یہ پتھراؤ انہیں صرف ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے.
जब्बार को सर पर हल्की सी चोट आई थी जिससे खून बह रहा था। जैसे तैसे तीनों नीचे गाड़ी के पास पहुंचे। जब्बार ने गाड़ी का लॉक खोलने के लिए चाबी खोजने को जेब में मतलाशी अंदाज में हाथ मारा। ये क्या, चाबी तो पहाड़ पर कहीं गिर गई थी या वो उसे वहीं टेंट में छोड़ आया था। तीनों ने एक दूसरे की आंखों से पहचान लिया कि चाबी मौजूद नहीं है। इसी कश्मकश में तीनों ने दोबारा पहाड़ की जानिब देखा तो तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ पर आग की जगह अब बहुत सी जलती हुई आंखें मौजूद थीं जो आग में सुलग रही थीं। पहाड़ की जानिब पलटना मौत को दावत देना था और यहीं ठहरे रहना भी किसी और आफत को दावत देना था। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दूर से बकरियों का रेवड़ आ रहा है, जिनके बेहंगम भागने से उनके गलों में मौजूद घंटियां टन टन करती फिजा को और दहशतनाक बना रही थीं। आवाज़ें करीब से करीब तर हो रही थीं। जब्बार ने चीख कर दोनों को एक बड़े पत्थर पर चढ़ने को कहा। तीनों ने पत्थर की जानिब दौड़ लगा दी। अभी तीनों ने पत्थर पर पाँव ही रखा था कि रेवड़ करीब आ गया। ये रेवड़ भेड़ बकरियों का नहीं था, ये तो किसी अजीबो गरीब मखलूक का था जिनका मुंह खौफनाक इंसानों जैसा था और बाकी जिसामत चौपायों जैसी थी। उस मखलूक की आंखें रोशनियों से जगमगा रही थीं और ये रोशनियां इतनी तेज थीं कि सारा मंजर नुमाया हो चुका था। उन जानवर नुमा इंसानों के मुंह से खून टपक रहा था। जब्बार, दिलावर और फरजाद मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। 15 मिनट बाद एकदम से फिजा में खामोशी छा गई। सारा रेवड़ पलक झपकते ही गायब हो गया। अब सिर्फ रेवड़ के पीछे एक घोड़े के भागने की आवाज़ कहीं से आती महसूस होने लगी। ये आवाज़ भी करीब से करीब तर होती चली आई। चंद लम्हों बाद एक इंसान के मुंह और बाकी जिसामत घोड़े के जैसा अजीबोगरीब घोड़ा नमूदार हुआ, जिसकी पुश्त पर एक आदमी लाल रंग का चोला पहने बैठा था और मुंह भी उसी चोले की टोपी से छुपाए हुए था। तीनों के करीब आकर आदमी ने घोड़े को लगाम दी। इंसान नुमा घोड़ा जोर से खौफनाक अंदाज में हिनहिनाने लगा और 2 टांगों पर खड़ा हो गया। घुड़सवार ने एक हंटर घोड़े की पुश्त पर रसीद किया तो हंटर से आग के शोले निकलकर घोड़े की पुश्त पर हंटर समेत लगे। घोड़ा खामोश हो गया और फिजा में गोश्त जलने की बू फैल गई। अब घुड़सवार अपनी तमाम तर तवज्जो उन तीनों पर मरकूज होकर कहने लगा, तुम तीनों बच नहीं सकते, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। तीनों खौफ से थर-थर कांपने लगे। घुड़सवार ने अपने मुंह से टोपी उतारी तो सामने एक ढांचा घोड़े पर सवार था जिसके मुंह पर कहीं कहीं गोश्त गल सड़ रहा था और कीड़े बह रहे थे। घुड़सवार ने हंटर हवा में लहराया। आग का एक शोला हवा में उभरा और गायब हो गया। घुड़सवार ने घोड़े को एड़ लगाने से पहले तीनों को कहा, भागो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपनी मौत से कैसे बचते हो। जब्बार दोनों को वापस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की हदायत करने लगा। जब्बार के ख्याल में वो दूसरी जानिब पहाड़ से उतर जाएंगे, मगर ये इंसानी सोच थी और यहाँ पाला जिन्नात से पड़ा था। तीनों ने ऊपर पहाड़ की जानिब दौड़ लगा दी। घुड़सवार भी हंटर फिजा में लहराता ऊपर पहाड़ की जानिब रवां दवां था। जब्बार सबसे पीछे था, सांस फूल रहा था और उससे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही थी। इसी कश्मकश में जब्बार का पांव दोबारा से फिसला और वो होश से बेगाना होकर पहाड़ से गिरा। दिलावर और फरजाद ने उसे गिरते हुए देखा मगर पलट नहीं पाए और मौत के खौफ से पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ते रहे। नीचे जब्बार को ढांचे ने अपने सामने घोड़े की पुश्त पर डाल लिया और अंधेरे में गायब हो गया। दिलावर और फरजाद पहाड़ की चोटी से दोबारा दूसरी तरफ से उतरने लगे। उन्हें यकीन हो चुका था कि जब्बार को ढांचे ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी वो चोटी से थोड़ा नीचे उतरे थे कि एक बहुत बड़े परिंदे ने दोनों को झपटा मारकर अपने पंजों के सख्त शिकंजे में जकड़ लिया। दोनों खौफ से सांस लेना भूल चुके थे। परिंदे ने अपनी परवाज़ जारी रखी और वो दोनों खौफ व दहशत से बेहोश हो गए। तख्त पर पड़े जब्बार को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो चुका था। ये कोई मामूली जिन्नात नहीं थे, ये तो जान लेने वाले जिन्नात में से थे। ये कोई रात का आखिरी पहर था, सांप का मंजर था, वही गायबाना आवाज़ें, वही मनहूस निजिस परिंदा जिसकी बू से ही नापाकी का अंदाज़ा हो रहा था, और वही तख्त पर गायबाना तौर पर जकड़ा हुआ जब्बार। मैं ज़िंदा हूँ, मगर मैं कहाँ हूँ? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है? मौत के रक्स में तड़पता जब्बार अपनी गलती को तलाश कर रहा था। दिलावर और फरजाद कहाँ गए? उसे पिछली बातें याद आने लगीं।
وہ ڈھانچہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ کیا وہ اسے مار دیں گے؟ سوالات نے جبار کے گرد شکنجا کسا تھا، مگر جواب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں تخت تیزی سے ہلنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد جبار کو احساس ہوا کہ تخت نہیں، زمین ہل رہی ہے، جس سے تخت میں جنبش ہو رہی ہے۔ جبار نے یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کی، گھٹا ٹوپ اندھیرا، مگر ایک سمت سے آگ کے گولے کی مانند کوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جبار خوف سے سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ ایک آگ کا گولا تخت سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا اور دھیرے دھیرے سلگتے سلگتے ہوا میں غائب ہو گیا، مگر گولا آگ میں غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ آگ بجھ گئی تھی اور سامنے ایک لمبا کالا سایہ کھڑا تھا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک تخت کے پاس لگی مشلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور منظر واضح ہو گیا۔ ایک بہت لمبا کالا سیاہ سایہ تخت سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے تک آ رہے تھے اور منہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس کے تن پر پھیلا ہوا کالے رنگ کا لباس تھا جو ہوا کے جھونکوں سے اڑتا اور فضا میں ایک خوفناک سا ارتعاش پیدا کرتا، جس سے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا جبار کے پاس آیا اور ایک تیز دھار خنجر نکال کر جبار کے چہرے کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا اور جبار کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھ رہے ہو میرا جھلسا ہوا چہرہ؟ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ میں کیسے؟ تم نے پہاڑ کو نہیں، مجھے جھلسایا تھا۔ یہ میرے چہرے پر تمہاری دی ہوئی اذیت ہے۔ یہ دیکھو اور بتاؤ اس کے بدلے تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آئندہ، لفظ آئندہ کو دہرایا گیا۔ دوسرا موقع اس موت کی وادی میں ہمیں نہیں دیا جاتا تو ایک انسان کو کیسے ملے گا؟ تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی سائے نے خنجر سے جبار کے چہرے کے دائیں جانب سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا۔ شدت درد سے جبار تلملا اٹھا۔ جبار کی فلک شگاف چیخوں سے سارا علاقہ گونج اٹھا، مگر کوئی بھی زیرو مدد کو نہ آیا۔ سایہ جبار کے چہرے سے تیزی سے گوشت اتار کر اپنے چہرے پر لگا رہا تھا اور اس کالے سائے کا چہرہ جو جلنے کی وجہ سے جبار کے گوشت سے بھرتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جبار کے چہرے کا دایاں حصہ گوشت سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ عمل کچھ منٹوں تک جاری رہا۔ جبار درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا۔ دلاور درخت پر لٹکے لٹکے تھکن سے چور ہونے کے ساتھ ساتھ نیم بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ تیز دھوپ درخت کی شاخوں سے چھن چھن کر دلاور کو جھلسا رہی تھی۔ دلاور کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ درخت سے منہ کے بل زمین پر گر کر زمین بوس ہو گیا ہے۔ وہ سر پر درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کر رہا تھا جیسے شدید چوٹ آئی ہو، مگر جسم نیم بے جان تھا۔ دلاور کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین پر سیدھے لیٹے پایا۔ پاس ہی آگ جل رہی تھی اور ساتھ ہی ایک عامل بیٹھا عمل کر رہا تھا۔ دلاور نے ہلنے جلنے کی کوشش کی مگر وہ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ عامل سے دلاور نے چلا کر پوچھا، مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ جس پر عامل نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے منہ سے ش کی آوازیں نکالتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر دلاور کی حالت چھری تلے آئے بکرے کے جیسے تھی جس پر کسی بھی وقت چھری چل سکتی تھی۔ عامل نے گھنٹہ بھر عمل جاری رکھا اور پھر ایک کالی ڈبیا جس میں لال رنگ تھا دلاور کی جانب اچھال دیا، جس نے دلاور کے وجود کو لال رنگ میں لپیٹ لیا۔ عامل نے دلاور پر سرخ رنگ پھینکا تھا اور دلاور کے وجود پر گرتے ہی وہ رنگ خون کی مانند سیال مادے کی مانند جسم پر بہنے لگا۔ دلاور نے چیخ مار کر عامل سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ عامل نے دلاور کی جانب مکروہ ہنسی اچھالتے ہوئے کہا، تم نے جنوں کے قبیلے سے کھلواڑ کیا۔ میں انہی جنات کا سیوک یعنی خدمت گزار ہوں۔ اب جنوں کے قبیلے نے تمہیں سزا کے طور پر مجھے بخش دیا ہے اور میں تمہاری قربانی دے کر شیطان کو خوش کروں گا، جس سے میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پر میرا جرم کیا ہے؟ میں تو بس اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکنک پر گیا تھا۔ تم نے اپنے ساتھی کو جنوں کو مشتعل کرنے اور انہیں تنگ کرنے سے روکا کیوں نہیں تھا؟ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم شریک جرم نہیں تھے مگر خاموش تماشائی تھے۔ وہاں جنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑ پر کھیل رہے تھے۔ جانتے ہو ان کے کتنے بچے آگ میں جل کر بھسم ہو گئے؟ یہ کہتے ہوئے عامل نے جلتی آگ میں سے ایک لکڑی نکالی اور یکے بعد دیگرے دلاور کی دونوں آنکھوں میں گھسا دی، جس سے ششر ششر کی آوازوں کے ساتھ دلاور کی کربناک چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔
اس کے بعد عامل نے جلتا ہوا کوئلہ دلاور کے منہ میں ڈال دیا، جو دلاور نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ اس صفاقانہ عمل کے بعد عامل نے دلاور کے سینے کو چاک کیا اور دلاور کا دل نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ دل آگ میں جاتے ہی زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور ساتھ ہی آگ بھی شعلوں اور انگاروں کی صورت چاروں طرف پھیل گئی۔ عامل کا عمل مکمل ہو چکا تھا، شیطان نے قربانی قبول کی تھی۔ اب چاروں طرف دہکتی آگ تھی اور بیچ میں چاک سینہ لیے دلاور کی لاش پڑی تھی۔ آگ تیزی سے دلاور کی لاش کی جانب لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور فضا میں رونے اور بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ وہ جنات کی بستی سے تعلق رکھنے والی ماؤں کی آوازیں تھیں جن کے بچوں کو جبار نے آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ نقصان تو دونوں جانب ہوا تھا، خسارہ تو ماں کا ہوا تھا، جس میں ایک طرف دلاور اور فرجاد کی مائیں تھیں تو دوسری جانب جنات کے معصوم بچوں کی مائیں۔ جبار چہرے کے گہرے گھاؤ کے درد سے بخار میں تپ رہا تھا کہ ایک چھوٹے قد کی موٹی سی بھیانک عورت جبار کی طرف آئی اور اپنا منہ کھول دیا۔ عورت کے منہ کھولتے ہی یک بستہ ہوائیں جبار کے جسم کو منجمد کرنے لگیں۔ سردی سے جبار کا جسم اکڑنے لگا۔ جبار چہرے کا گھاؤ بھول کر اس یک بستہ ہواؤں کے معاملے سے بچ نکلنے کی تگ و دو میں لگ گیا، مگر بے سود۔ کچھ لمحوں بعد ایک غراتی ہوئی آواز سن کر عورت نے اپنا منہ بند کر دیا۔ جبار کا جسم فریز ہو چکا تھا۔ جبار کو دور سے وہی احتراماً کہے جانے والے کلمات کی آواز قریب سے قریب تر آتی محسوس ہونے لگی۔ اب کے بار ایک اور مسند بنایا گیا، جہاں جنوں کے سردار نے آ کر دربار سجایا۔ دو سیاہ لباس والے جن چہرے کو ڈھانپے اور سر کو جھکائے جبار کو گھسیٹنے کے انداز میں جن بادشاہ کے پاس لے گئے۔ سردار جن نے ساری رودات سنی اور فیصلہ کیا کہ جبار کو زندان میں ڈال دیا جائے، جہاں روز اسے طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن کسی جنزادی ماں نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اس کو فوری موت دی جائے، اور ایسی کربناک موت کہ آدم ذات دوبارہ ہماری حدود اور ہماری زندگیوں میں دخل اندازی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ سردار جن نے کچھ لمحوں کے بعد فیصلہ تبدیل کر دیا کہ اسے سنسار کیا جائے۔ سب نے متفق ہو کر ایک گڑھا کھودا اور جبار کا سر باہر رہنے دیتے ہوئے باقی جسم گھڑے میں ڈال دیا اور اس گڑھے کو مٹی سے بند کرنے کے بجائے آگ کے جلتے انگاروں سے بھر دیا۔ جبار کی چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ اب جن زادیوں اور جن زادوں نے پتھر جبار کی جانب اچھالنے شروع کیے، جو جبار کے سر پر لگنے سے ذرا پہلے آگ کے گولے بن جاتے۔ جبار نہ جانے کب اس دنیا سے کوچ کر گیا، مگر جن زادوں اور جن زادیوں نے اپنے بچوں کے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جبار کے سر کی ہڈیوں تک کو جھلسا دیا، اور اب وہاں بس ایک جلا ہوا سر تھا جس کا کوئی نقش پہچان کے قابل نہیں تھا۔ یہ تینوں دوست اپنی سنگین غلطی کی وجہ سے جنات کے انتقام کا شکار ہو چکے تھے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنے چند لمحوں کی تسکین کی خاطر دنیا میں موجود دوسری مخلوقات کو مذاق یا تفریح کا سامان نہیں بنا سکتے۔ ہمارا ایک تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جناتوں کا انتقام کیا تھا۔